ہاں سبحان اللہ. کمزور پارا چک نہیں سکتا. جڑے تھک گئے نے وہ بھی سن لین. کمزور پارا چک نہیں سکتا, سچا بندہ جھک نہیں سکتا. وہ جدوں مرضی جتھے مرضی ازما لو, نبی دا عاشق تھک نہیں سکتا. نبی دا عاشق نہیں تھک سکتا. اور ماشاءاللہ آپ احباب سادات کے مریدین بھی بیٹھے, اور ہمارے کرما والی سرکار ان کے بھی مریدین بیٹھے. اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں نا, یہ اپنے مریدوں پر نظر رکھتے ہیں. دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ نے ان کو یہ قوت صلاحیت عطا فرمائی ہوتی ہے کہ اپنے مریدین پر, اپنے چاہنے والوں پر اپنی نظر رکھتے ہیں. اللہ نے ان کو قوت عطا فرمائی ہوتی ہے. اور اولیاء میں بھی ایک درجے ہیں, جیسے کہ پاکستان کو چلانے کے لیے, یعنی کہ نظامات حکومت چلانے کے لیے ہوتے ہیں صدر صاحب, وزیر اعظم صاحب, وزیر اعلیٰ, فلاں فلاں فلاں, اسٹیپ بائی اسٹیپ اس طرح نا. اور اے جڑی حکومت ہے نا, روحانی طور دی جڑی حکومت ہے, اولیاء اللہ دے حکم دے نال جو کر رہے ہیں انہاں دے وچ بھی درجے ہوندے نے. اور تواڈے چ میرے خیال نال کہڑے احباب نے جڑے امیر المجاہدین, فنا فی خاتم النبیین, عاشق رسول, شیخ الحدیث و تفسیر, حضرت علامہ مولانا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کو جانتے ہیں؟ وہ سبحان اللہ کہیں. ان کا تذکرہ کروں آپ کے سامنے, اور اولیاء کی بات کروں, اور داتا علی حجویری کی کشف المحجوب سے باب فکر و گناہ سے ایک جملہ آپ کے سامنے رکھوں. آپ کی توجہ ہے, تاجدار ختم نبوت. بات سنیں, اولیاء کی بات کرنے لگا ہوں. آپ چاہنے والے سب اولیاء کو, ہم سب محبت کرنے والے, ہم مانتے ہیں اولیاء اللہ کو. اللہ کے نیک بندوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. ان کا تذکرہ کرنا بھی باعث برکت ہے. ہاں, ان کا تذکرہ کرنا بھی باعث برکت. سنیں, داتا علی حجویری علیہ الرحمہ فیض عالم, لاہور کی نگری کے بادشاہ, صرف لاہور ہی نہیں پوری عالم اسلام کے بادشاہ, جنہوں نے بر صغیر میں اسلام پھیلایا. آپ داتا علی حجویری علیہ الرحمہ, آپ اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں باب فکر و گناہ میں یہ جملہ لکھتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا, جو آج کی تخریج شدہ ہے نا, اس میں آپ کو مشکل یہ جملہ ملے, لیکن جو پرانی کتاب میں نا, اس میں یہ جملہ لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں, توجہ, بڑی بڑی گل کرنے لگا, توجہ بھائی. آپ فرماتے ہیں کہ جو فقیر حقیقی ہوتا ہے نا, جو فقیر, بولیں آپ ہی, جو فقیر حقیقی, تھوڑا اونچی آواز سے, جو فقیر حقیقی ہوتا ہے, فرماتے ہیں اس کا ایک سانس 14 طبق سے وزنی ہوتا ہے. اللہ اکبر. فقیر حقیقی کا ایک سانس, بھائی میرے, فقیر حقیقی کا, جو اللہ کے محبوب غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں. 1400 صدیاں بعد بھی اگر کوئی فقیر حقیقی بنتا ہے, جو ولی کامل بنتا ہے, جو عاشق رسول کامل بنتا ہے, جو فقیر حقیقی بنتا ہے, اس کا ایک سانس 14 طبق سے وزنی ہے. میں نے کہا ملا, آج دیکھ داتا علی حجویری نے کیا لکھا ہے کہ فقیر حقیقی کا ایک سانس زمین و آسمان سے وزنی ہے, تو جناب ابوبکر صدیق کے سانس کا عالم کیا ہوگا؟ جناب فاروق اعظم کے ایک سانس کا عالم کیا ہوگا؟ جناب عثمان غنی کے ایک سانس کا عالم کیا ہوگا؟ جناب شیر خدا مولا علی کے ایک سانس کا مقام مرتبہ کیا ہوگا؟ یا علی, گلی گلی, علی علی, گلی گلی, نگر نگر, ابو بکر ابو بکر. آیا کہ سبحان اللہ, نعرہ تحقیق. یار دیکھیں, آپ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ فقیر حقیقی کا ایک سانس, زمین و آسمان, 7 زمین اور 7 ہی آسمان, ان سب سے وزنی ایک فقیر حقیقی کا سانس وزنی ہے. جناب عثمان غنی کے سانس کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ چاہتا ہوں آپ کی, پیارے نبی علیہ السلام کی شان و عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں اسی جملے سے. جناب بلال حبشی کے ایک سانس کا مقام کیا ہوگا؟ ارے یہ تو بات ہے صحابہ کی, نبیوں کے تاجدار کے ایک سانس کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہ داتا صاحب فرماتے ہیں, ولی کامل کی, فقیر حقیقی کی, سب کی زندگیاں ایک طرف, نبی کا ایک سانس ایک طرف, سب کی ریاضتیں, عبادتیں, صدقات, خیرات, سب ایک طرف, نبی کا ایک سانس ایک طرف.
اتنی بڑی بات آتا علی جویری علیہ الرحمہ لکھ گئے. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں روحانیت کی دنیا میں سب سے جو اوپر والا درجہ ہوتا ہے جناب غوث اعظم کا ہوتا ہے، غوث کا ہوتا ہے، غوث. اور روایات میں تصوف کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، فرمایا غوث سب سے اوپر ہوتا ہے اور غوث ہوتا بھی ایک ہے، غوث اعظم عبد القادر جیلانی. فرمایا غوث اعظم عبد القادر جیلانی صرف آپ ہی غوث ہیں، اس کے بعد آپ کوئی غوث نہیں بنے گا. غوث کے بعد نیچے والا جو درجہ ہے فرمایا وہ 100 نقبا ہیں جو غوث کے درجے سے نیچے والا درجہ ہے. ان اولیاء ان صالحین کا نام ہے نقبا. نقبا کے جو نیچے ہیں وہ 70 نجبا ہیں. فرمایا 70 نجبا سے نیچے ہیں 40 ابدال. 40 ابدال. نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہے. حضرت مولا علی راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ ملک شام، فرمایا ملک شام ایسی جگہ ہے جہاں 40 ابدال رہتے ہیں. جو ایک دنیا سے رخصت ہوتا ہے دوسرا اس کی جگہ پہ آ جاتا ہے. میں اس سے یہ جو بات لے کے جا رہے ہیں بہت عظیم شخصیت کی طرف لے کے جا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. فرمایا 40 ابدال ہیں. ایک ابدال جب دنیا سے جانے لگتا ہے پیچھے دوسرا تیار ہوتا ہے اس کی جگہ پہ آ جاتا ہے. عرض کہ یا رسول اللہ یہ کرتے کیا ہیں، ان کی برکت کیا ہے، یہ ان سے ہے کیا؟ فرمایا یہ جو ابدال ہے نا 40 ہے ان کی اللہ کریم دعا قبول فرماتا ہے، اور ان کے صدقہ سے ان کی دعا سے زمین پر اللہ رحمت کی بارش عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. حیدری ماشاءاللہ.